بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلائے معلیٰ ہو یا نجف اشرف، مشہد مقدس ہو یا قازمین کا حرم، مومن کے دل کو سکون اسی وقت ملتا ہے جب وہ اپنے ائمہ علیہم السلام کی قبور کی زیارت کو جاتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ ائمہ کی قبور ایسی بھی ہے جن پہ کوئی سایہ نہیں۔ مدینہ منورہ کا سورج جب غروب ہوتا ہے تو ایک جانب تو گنبد خضرا روشنیوں سے چمکتا دکھائی دیتا ہے، لیکن دوسری جانب رسول کے خاندان کی قبریں تاریک جنگل کا منظر پیش کرتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب ہوا کیسے؟ یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں آگے چل کے بتائیں گے، لیکن ابھی موقع یہ ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ اس قبرستان کی اہمیت کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے، تاکہ ہم سب مل کے قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کو سیکھ سکیں۔ قبرستان بقیع کی اہمیت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت مدینہ کے بعد اس زمین کو مسلمانوں کے لیے قبرستان بنایا گیا۔ تب اسے بقیع الغرقد کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ زمین غرقد نامی پودے سے بھری ہوئی تھی۔ انہی درختوں کو کاٹ کر رسول نے سب سے پہلے اپنے صحابی عثمان بن مظعون کو یہاں دفن کیا۔ یہاں کون کون دفن ہے؟ صحابی رسول عثمان بن مظعون کے بعد رسول کے فرزند جناب ابراہیم کو بھی اسی قبرستان میں دفن کیا۔ اس کے علاوہ اور بہت سی اولاد اور رسول کی ازواج بھی اسی قبرستان میں مدفون ہے۔ امیر المومنین کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد، رسول خدا کے چچا جناب عباس، امام علی کے اپنے فرزند جناب محمد حنفیہ بھی اسی قبرستان میں دفن ہے۔ اور ان کے علاوہ جب امام حسن علیہ السلام کو رسول کے پہلو میں دفن ہونے سے روکا گیا تو انہیں بھی اسی قبرستان میں دفن کیا گیا، اور ان کے بعد امام زین العابدین، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام بھی انہی کے پہلو میں دفن ہے۔ اسے کب مسمار کیا گیا؟ تاریخ میں اسے 2 مرتبہ مسمار کیا گیا۔ پہلی مرتبہ 1220 میں حاکم سعود بن عبدالعزیز کے حکم سے مزارات کے خطبے توڑ دیے گئے، لیکن انہیں دوبارہ 1233 میں تعمیر کیا گیا۔ لیکن ان کے بعد 1344 یعنی تقریباً 100 سال بعد مکہ کے قاضی القضات عبداللہ بن بلیحد نے علماء مدینہ سے ان مزارات کو مسمار کرنے کے لیے فتویٰ طلب کیا۔ ان میں سے اکثر اس کے لیے راضی نہیں تھے، لیکن پھر بھی بعض نے ان کی مرضی کے مطابق ان مزارات کو مسمار کرنے کے لیے فتویٰ جاری کیا، اور یوں مزارات مسمار کر دیے گئے۔ اور 100 سال گزر جانے کے بعد اب بھی ان مزارات کی تعمیرات نو کا اہتمام نہیں کیا جا سکا۔ اب یہاں کچھ سوالات ہیں۔ کیا رسول اللہ اپنے فرزند کی قبر اس حال میں دیکھ کر خوش ہوتے ہوں گے؟ جنہوں نے ان مزارات کو مسمار کیا سو کیا، لیکن اس کے بعد بھی آج تک آل سعود کے کانوں تک جوں تک نہیں رہیں گی۔ کیا رسول کی امت نے رسالت کا یہ اجر ادا کیا ہے؟ کیا وہ دلائل جن کی بنیاد پر ان مزارات کو مسمار کیا گیا قابل قبول ہیں، یا ان کے مدلل جوابات موجود ہیں؟ تھنک ان ڈیپتھ۔